شریف میں براہ راست تمہیں غزوہ موتا کا منظر دکھانے لگا ہوں، کہاں جنگ ہو رہی ہے اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں۔ حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا، شہید ہوئے۔ حضور نے فرمایا زید شہید ہو چکے ہیں، اب جھنڈا میرے جعفر طیار کے پاس آ چکا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ گیا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں۔ اور پھر ایسے ہوا کہ حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھایا۔ حضور نے فرمایا اب اللہ خالد بن ولید کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، لاکھوں کا وہ جو لشکر تھا اللہ نے مسلمانوں کو اس پر فتح عطا فرما دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ الجواد جو لقب ہے نا حضرت جعفر طیار کا، یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے غزوہ موتا کا کہ چونکہ جعفر طیار اسی میں شہید ہوئے۔ کہتے ہیں کہ مساکین کو سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں وہ گھر میں ہمیں ساتھ لے جاتے، مسجد نبی شریف سے نکلتے ہیں ہمیں ساتھ لے جاتے، اپنے گھر میں جو چیز ہوتی وہ ہمارے آگے رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کئی دفعہ انہوں نے شہد کی کپی جو چمڑے کی بنی ہوتی وہ رکھتے، تو صحابہ آگے بیان کرتے ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ اس حدیث مبارکہ کو راوی اس کے سعید المقبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ کئی دفعہ حضرت جعفر اندر جاتے، ہم پھر اس شہد کی اس کپی کو کاٹتے، پھر اندر سے بھی شہد کو چاٹا کرتے تھے، تو حضرت جعفر مسکراتے تھے، یہ اتنے بڑے سخی تھے۔ اور پھر حضرت ابن عباس اس حدیث پاک کو لے کے آئے ہیں، یہ حدیث مبارکہ امام جو بخاری شریف کا اس کی شرح ہے فتح الباری، اس میں لکھی ہے ابن عباس، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں اس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک دن اپنے گھر میں، حضرت اسماء بنت امیس بھی بیٹھی ہوئی تھی پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک سے وعلیکم السلام کہا، سلام کہا۔ حضرت اسماء عرض کرنے لگی یا رسول اللہ سلام کا جواب اچانک کس کو دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا زاد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حضرت جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ اڑتے ہوئے یہاں سے گزرے ہیں، میں انہیں سلام کر رہا تھا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ مجھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعفر طیار نے یہ خبر دی کہ حضور آج سے 4 دن پہلے، وہی غزوہ موتا کو بیان کر رہے ہیں، 4 دن پہلے مجھے 73 تیروں اور نیزوں کے ساتھ زخمی کیا گیا تھا، میں نے جب جھنڈا اٹھایا تھا تو میرے دائیں بازو کو کاٹا گیا، یا رسول اللہ پھر میرے بائیں بازو کو کاٹا گیا، مجھے شہید کر دیا گیا، اللہ نے اب مجھے جنت میں 2 پر عطا کر دیے ہیں، میں جنت میں جہاں چاہوں اڑتا ہوا چلا جاتا ہوں۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں جہاں چاہوں چلا جاتا ہوں، جہاں چاہوں اتر جاتا ہوں، جس جگہ کا پھل ضرورت ہو میں کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ اللہ جعفر طیار کو وہ خیر مبارک ہو جو تو نے عطا کی ہے۔ لیکن سنیں حضرت اسماء، دیکھیں معجزہ وہی ہوتا ہے جو ذہن عاجز کر دے۔ حضرت اسماء کو پتا تھا 1400 سال 1500 سال بعد آنے والے، کوئی انگلی تو اٹھا سکتا ہے۔ حضرت اسماء کہنے لگی حضور یہ بات آپ کو پتا ہے، ابن عباس کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، لوگ یقین کیسے کریں گے ہماری باتوں پر؟ راوی تھے یا رسول اللہ سب کو بلائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب اعلان کروایا مسجد نبی میں آ جاؤ، تمہیں کچھ بتانے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سنو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا صحابہ سنو، ابھی ابھی میرے پاس سے حضرت جعفر طیار اڑتے ہوئے گزرے ہیں، اللہ نے انہیں جنت میں 2 پر عطا کر دیے ہیں، چونکہ ان کے بازو جو ہیں غزوہ موتا میں کٹ چکے تھے، اس کی وجہ سے انہیں ذوالجناحین 2 پروں والا کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت جعفر طیار آپ کے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے، اپنے بھتیجوں کو کہتے عبداللہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا باپ جنت کی سیریں کرتا ہے اڑ اڑ کر۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بھی دیکھا اور حضرت جعفر طیار کو، جنت میں ان کے مقامات دیکھے، تو حضور نے بیان فرمایا کہ زید بن حارثہ بھی غزوہ موتا میں شہید ہوئے اور جعفر طیار بھی غزوہ موتا میں شہید ہوئے،
لیکن مقام اور مرتبے میں حضرت جعفر طیار کا مقام بڑا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ دونوں رسول اللہ کے صحابی ہیں، دونوں غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے، تو پھر مقام حضرت جعفر طیار کا کیوں زیادہ ہے؟ یہ بھی آپ لوگ سنیں ذرا اس بات کو۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ کون اور لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک قریب ہے، قربت والے ہیں۔ زید بن حارثہ بھی شہید ہوتے ہیں، صحابی بھی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، لیکن رتبہ حضرت جعفر طیار کا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعفر طیار کا رتبہ اس لیے بڑا ہے کہ یہ میرے خاندان والا ہے۔ اس کا رتبہ جنت میں زید سے اس لیے بڑا ہے کہ یہ میرے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو سب کو بتا دیا، جو بھی اہل بیت اطہار سے ہے اس کا رتبہ بڑا ہے۔ یہ بات اٹل ہے، یہ نیچرل ٹروتھ اسے آپ کہہ لیں، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے وہ گویا وہ حدیث رسول کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت جعفر طیار ہیں، اور یہ غزوہ موتہ انشاءاللہ ہم کسی جمعے پر بیان کریں گے کہ کتنی کمال جنگ تھی۔ اور پھر آخری حدیث مبارکہ سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشبہت خلقی و خلقی، جعفر طیار صورت میں بھی میری طرح تھا، سیرت میں بھی میری طرح تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔